جاہدہم بہ جہادن کبیرہ، اس قرآن کے ذریعے جہاد کریں۔ قرآن میں تو ظاہر ننگی توحید ہے نا میرے بھائی، پھر بالکل جیسے ننگی تلوار ہے نا لشکتی ہوئی، اس طرح توحید ہے وہ کافر۔ اور قرآن میں آتا ہے، سورہ یونس میں آتا ہے آیت نمبر 15 میں، اے نبی اس قرآن کو بدل دو یا کوئی اور قرآن لے آؤ، یہ بوجھ سکتا ہے۔ تو اے نبی فرما دیجئے مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں کہ میں اپنی مرضی سے اس قرآن کو بدل دوں۔ کافر بھی کہتے تھے قرآن بوجھ سکتا ہے، اس لیے کافروں نے سمجھ لیا تھا۔ یہ مسلمان کہتے ہیں قرآن تو جی اللہ کی رحمت ہی رحمت ہے جی، کہتے کھول کے ہی نہ پڑھی، انہوں پتہ ہی نہیں ہے کتنے رحمت کڈ پورے قرآن، اس رحمت کا تو حقدار ہی نہیں ہے۔ اور رحمت یہ ہے کہ جس نے توبہ کی، اس کے بعد اصلاح کی اور سدھر گیا، اس کے لیے اللہ غفور رحیم، اس کے بغیر تو کبھی رحمت آئی نہیں ہے۔ جھوٹ بولا ہے آپ سے لوگوں نے، اسی لیے جو قرآن پڑھتے ہیں نا، میں آپ کو بتاؤں 2011 کی بات ہے، ہمارے محلے میں ایک قریبی ایک مدرسہ ہے، وہاں پہ انہوں نے نا شروع کیا قرآن کلاس نا، تو میں نے اپنے وائف سے کہا کہ اس وقت 3 بجے تھے میرے، میں نے کہا میں بچوں کو سنبھالوں گا، تو پورا قرآن کور کر۔ وہ پورے رمضان میں نا 9 بجے سے لے کے ظہر تک ایک سپارہ کور کرتے تھے، اور رمضان میں پورا قرآن انہوں نے مکمل کیا۔ ڈاکٹر فرد ہاشمی کی ایک کلاس فیلو تھی جو پڑھایا کرتی تھی، تو میں نے اپنی وائف کو کہا کہ تم نے ایک دفعہ قرآن پڑھ لے، تیرے باوجداد میں سے بھی میرے باوجداد میں سے بھی شاید کسی نے قرآن ترجمے سے پڑھا ہو، تو یہ قسم ایک بار ٹوٹ جائے، تو بھی پڑھ لے۔ نماز پڑھتی تھی، پردہ کرتی تھی، سب کچھ۔ جب میری وائف پورا قرآن یعنی قرآن وہ پڑھتی گئی، تو اس کا تو جس کو کہتے ہیں قرآن تو پھر آپ کو پتہ ہے اپنا اثر چھوڑتا ہے، اگر آپ نے اثر لینا ہو، جیسے بٹ صاحب کہہ رہے سن کہ نہ مننا ہوئے تو پورا قرآن پڑھ دے رہو تو نہیں بنو گے، تو مننا ہوئے تو یہ اشارہ بھی کافی ہے۔ تو میری بیوی سے میں نے پوچھا کیا تم نے لرن کیا؟ اس نے کہا جی میں نے صرف ایک چیز لرن کی ہے کہ جس اللہ کا تعارف مجھے میرے ماں باپ اور اس معاشرے نے کروایا تھا اور میرے علماء نے، وہ اللہ قرآن والا نہیں ہے، قرآن والا اللہ کوئی اور ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتی قرآن تو بڑا ڈڈ ہے، اللہ تو بڑا ڈڈ ہے، وہ تو بالکل کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ تو کہتا ہے جو ایسے چلے گا وہ ٹھیک، نہیں چلے گا ایسی کی تیسی کر دوں گا اسے۔ وہ تو پیغمبروں کو بھی کہتا ہے قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اے نبی تم بھی فرما دو بالفرض اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا۔ یہاں تو کہتے ہیں ہمارے بزرگ اتنوں کو بخشوا لے۔ واقعی جو قرآن اور سنت کا رب ہے وہ اور ہے، جس کو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان کے لوگوں نے، ان کے بزرگوں نے جو تعارف کرایا وہ اس قرآن حدیث میں نہیں ہے، وہ اسی طریقے سے ہے جیسے کوئی بوڑھی نانی اماں کا تعارف کروا دیتا ہے نا، اس طرح کا تعارف کروایا وہ لے کے چلے۔ انشاءاللہ مولا علی کا جو قول ہے نا کہ انسان سویا ہوا مرتا ہی جاگ اٹھے گا، کیوں یہ کیا ہو گیا، اصل زندگی تو یہ تھی، اس وقت جاگنے کا فائدہ نہیں ہے۔ یہ جو تعارف یہ کہ وہ اللہ نے ساڑی نمازیں نہیں چاہیے، اللہ نے کہیں قرآن میں کہا ہے مجھے تمہاری نمازیں نہیں چاہیے؟ اللہ نے تو قرآن میں کہا ہے کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم رکھو اور مشرکوں میں سے نہ ہو۔ صحیح مسلم 246 نمبر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے۔ سر آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا تعارف نہیں عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو موجہ مارو، عقل نہ ہوئے تو موجہ ہی موجہ، لیکن دنیا میں آخرت میں کٹا ہی کٹا، اتنے موجہ ہی موجہ، اتنے موجہ کٹو گے اتنے اللہ کٹے گا، تم موجہ کٹ لو۔